पाकिस्तान और बांग्लादेश वनडे सीरीज के पहले मैच में आमने सामने। बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। कप्तान शाहीन आफरीदी जीत के लिए पुरुमीद। बांग्लादेशी कप्तान ने कहा, जल्द विकेटें मिल जाएं तो मैच हमारे हक में होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में किफ़ायत जारी इक़दामात नाफिज। 70% सरकारी गाड़ियां बंद रखने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली की 2 माह की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 25% कटौती की जाएगी। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान 2 दिन की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा कराएंगे। पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सेक्रेटेरिएट में रोज़मर्रा ज़रूरियात के अलावा तमाम खरीदारी फौरी तौर पर बंद। कौमी असम्बली और कमेटियों के इजलास ग़ुरूब आफ्ताब से पहले शेड्यूल किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी सर अंजाम देगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान का खित्ते के किसी भी मुल्क को निशाना बनाने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं। ईरान अपनी दिफा तक महदूद रहकर हालात को काबू करने की कोशिश कर रहा है। ईरान खित्ते के दीगर ममालिक के साथ अमन कायम रखना चाहता है। अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की सरतोड़ कोशिशें। अमरीकी सेंटकॉम का हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें ना हटाएं तो ऐसी कार्रवाई होगी जिसके नताइज ईरान ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ईरान ने कहा, खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं। आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुशहाली का बायस बनेगा या जंग चाहने वालों की शिकस्त का। आबनाए हुर्मुज़ में माल बरदार जहाज़ पर मिसाइल हमला। जहाज़ में आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक माल बरदार बहरी जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमले की जानिब से जहाज़ खाली कर दिया गया और इमदाद की दरख्वास्त की गई। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेज़ी। इसराइल का मगरबी ईरान में ड्रोन यूनिट पर हमले का दावा। कहा, ड्रोन लॉन्चिंग साइट के मुतअद्दिद एहलकार शहीद हो गए। इसराइल ने तेहरान, इस्फहान और तबरेज़ में कई मकामात को निशाना बनाया। तेहरान में एक बैंक की इमारत पर हमला, एक मुलाजिम जाँ बहक हो गया। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे के करीब भी जोरदार धमाके हुए। पास्तारान इनकिलाब के इसराइल के खिलाफ हमलों की नई लहर। ईरान की जानिब से इसराइल पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। इसराइल के बन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश, धमाकों और सायरन की आवाज़ें। पास्तारान इनकिलाब के मुताबिक इसराइल के शहर तिल अबीब में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। तिल अबीब समेत इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइल का मिसाइलों को फ़िज़ा में नाकाम बनाने का दावा। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात पर हमले। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 मिसाइल तबाह करने का दावा। ऑयल फील्ड की तरफ उड़ने वाले 2 ड्रोन्स को भी रोक दिया गया। ईरान ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और इराक के शहर अरबिल पर भी हमले किए। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मकाम को 2 ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़िज़ाई हमला। कसीर मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद शहरियों की अमवात और ज़ख्मी होने की इत्तला। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर भी बड़े फ़िज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज ने कहा, जनूबी बैरूत में हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए हमले किए। अफ़गान तालिबान और फितना ख़वारिज के खिलाफ पाक अफ़वाज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफ़गान सरहद पर जोब सेक्टर में अफ़गान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। अफ़गान तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार। अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा पोस्टों से रूसी साख्ता असलहा कब्जे में ले लिया गया। ईरान जंग के बाद पैदा होने वाले तवानाई के आलमी बहरान से निमटने का चैलेंज। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अपने ऑयल रिजर्व जारी करने पर गौर। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक एजेंसी 30 से 40 करोड़ बैरल खाम तेल जारी करने पर गौर कर रही है। आलमी एजेंसी ने यूक्रेन जंग के बाद 18 करोड़ बैरल तेल जारी किया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत कम होकर $83 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। रूसी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच गई।
امریکی صدر کا ایران سے بات چیت کا اشارہ، کہا مذاکرات کا انحصار شرائط پر ہے، ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب ہے لیکن اس ہفتے ختم نہیں ہوگی، ایران کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا، بحریہ، فضائیہ، میزائل اور ڈرون صلاحیت کو تباہ کر دیا، ایران 3 دن میں امریکہ پر حملہ کرنے والا تھا، حملہ نہ کرتے تو اسرائیل ختم ہو جاتا۔ ایران مذاکرات چاہتا ہے تو صدر ٹرمپ اس کے لیے تیار ہوں گے، امریکی نمائندہ خصوصی کا اعلان، کہا دیکھتے ہیں کہ ایرانی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اسٹیو وٹکوف کا آئندہ ہفتے دورہ اسرائیل کا بھی اعلان، کہا اسرائیل کے ساتھ ایران جنگ پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کویت کے ہم منصب سے رابطہ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا خطے کی تازہ صورتحال اور کویت پر حملوں پر اظہار تشویش، پاکستانی قیادت اور عوام کی جانب سے کویت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ 9 مئی ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد، تفتیشی افسر کی جانب سے ATC پشاور میں چالان پیش کر دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے کہا پنجاب فرانزک لیب اور ناظرہ رپورٹ کی بنا پر ملزمان کو نامزد کیا گیا، پبلک پروسیکیوٹر کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت میں درخواست جمع، ATC پشاور نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو طلب کر لیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ سزا معطلی کی درخواستیں سننے کے لیے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل نیا بینچ تشکیل، عدالت نے سزا معطلی کی درخواستوں پر نیب سے جواب طلب کر رکھا ہے، بانی PTI کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر بھی سماعت۔ لاہور میں عدالتی احکامات کے باوجود درخت کاٹنے کا سلسلہ جاری، رائیون روڈ پر 15 درخت کاٹ دیے گئے، پیٹرول پمپ مالک نے مبینہ طور پر غیر قانونی راستہ نکلوانے کے لیے درخت کاٹے، مقدمہ درج۔ اسلام آباد میں بادل برس پڑے، وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش، بادل برسنے سے موسم خوشگوار، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں گلیشیائی جھیل پھٹنے کا خدشہ، چترال، دیر، سوات اور اپر کوہستان کی ضلعی انتظامیہ کو پیش کی اقدامات کی ہدایت۔ وادی نیلم کے میدانی علاقوں میں تیسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری، گریس ویلی، سرداری، ہلمت، سرگن، شونٹر اور اڑنگ کیل میں مختلف پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری، پہاڑوں پر برف باری سے وادی بھر میں موسم کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کوہستان میں تیز بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، اپر کوہستان میں شاہراہ کاراکرم کئی مقامات پر بند، پولیس کے مطابق چلاس کے علاقے منیار میں بھی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ کاراکرم ٹریفک کے لیے بند۔ چکوال، مری اور جہلم میں مشترکہ کومبنگ آپریشن، 2 غیر قانونی افغان شہریوں سمیت 4 افراد گرفتار، سرچ آپریشن میں پولیس، ایلیٹ فورس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے حصہ لیا۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، چھوٹے بڑے شہروں میں مرکزی جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں۔ کراچی میں تیز رفتاری نے عید کی خوشیوں کو غم میں تبدیل کر دیا، کریم آباد پل کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 سگے بھائی جاں بحق، لواحقین کے مطابق دونوں بھائی عید کے لیے درزی سے سوٹ لینے گئے تھے، حادثے کے بعد ڈرائیور کے فرار ہونے کی کوشش، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایران کی توانائی انفراسٹرکچر پر حملے روکنے کا کہہ دیا، امریکی میڈیا کا دعویٰ، امریکہ کا ابنائے ہرمز سے آئل ٹینکر گزارنے کا دعویٰ، امریکی وزیر توانائی نے کچھ دیر بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، وائٹ ہاؤس نے بھی جہاز نہ گزارنے کی تصدیق کر دی، کہا امریکہ نے ابنائے ہرمز سے کوئی جہاز نہیں گزارا، پاسداران انقلاب نے کہا ایران کے خلاف جارحیت کرنے والوں کا کوئی جہاز ابنائے ہرمز سے نہیں گزر سکتا، بلومبرگ کے مطابق ابنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت مکمل بند ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں 1300 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے، 8 مارچ کو بیروت میں ہوٹل پر اسرائیلی حملے میں 4 ایرانی سفارتکار شہید،
حملوں میں تقریباً 10,000 شہری مقامات تباہ ہوئے، جن میں تباہ 65 اسکول اور 8,000 رہائشی مکانات شامل ہیں۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں فیول سٹوریج پر حملوں سے خطرناک آلودگی پھیل گئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا، جنگ تب ختم ہوگی جب تمام اہداف حاصل کر لیں گے اور ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے۔ ترجمان نے کہا، ایران میں 5,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ آپریشن ایپک فیوری میں ایران کے 50 سے زائد بحری جہاز تباہ ہو چکے۔ ڈرون حملوں میں 85% کمی آ چکی۔ اپنی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ کہا، ایران کے خطے میں حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں 206 خواتین اور بچے شہید ہو گئے۔ 193 افراد کی عمر 18 سال سے کم، 8 ماہ کی بچی بھی شہید ہوئی۔ سب سے کم عمر زخمی 4 ماہ کی بچی ہے۔ ایران پر حملوں میں 52 مراکز صحت کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی کوریا کا ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کی حمایت کا اعلان۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی بھی سخت مذمت۔ کہا، ایسے حملے خطے کے امن اور سلامتی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ شمالی کوریا نے ایک اور کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق تجربے کا مقصد دنیا کو شمالی کوریا کی جوہری صلاحیت اور مضبوط عزم کا پیغام دینا ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں امریکی قونصل خانے پر فائرنگ۔ کینیڈین پولیس کے مطابق فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ امریکی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی۔ سوئٹزرلینڈ میں مسافر بس میں آگ بھڑک اٹھی، 6 افراد جھلس کر ہلاک، متعدد زخمی۔ آگ لگنے سے بس مکمل جل گئی۔ بس میں آگ کیسے لگی، تحقیقات شروع۔ برٹش ایئر ویز کا ابوظہبی کے لیے مارچ کے آخر تک پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان۔ عمان، بحرین، دوحہ، دبئی اور تل ابیب کے لیے بھی پروازیں منسوخ۔ کہا، فیصلہ فضائی حدود میں عدم استحکام کے باعث کیا گیا۔